میرے ہاتھ میں اس ملک کا پاسپورٹ ہے جس کو دنیا سراہتی ہے. آل آئیز آن اسلام آباد، یہ وہ لائن ہے جو پچھلے 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی لائن تھی. یہ وہ ہیش ٹیگ ہے جو ٹرینڈنگ پہ چل رہا ہے. یہ وہ ملک ہے جہاں پر دنیا کی سپر پاور اپنے گھٹنے ٹیک کر آ رہی ہے کہ ہمارے امن مذاکرات کروائے جائیں. الحمدللہ پاکستان کو جو اللہ رب العزت نے عزت بخشی ہے وہ ناقابل بیاں ہے. اور اسپیشلی جو بھارت ہے وہ اس وقت چیخیں مار رہا ہے. اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کون سی دیوار میں جا کے ٹکر ماروں، کہاں پر جا کر اپنا سر کھولوں. کیونکہ بھارت کو اس ٹائم جو چپیڑیں پڑ رہی ہیں ان کے اپنے ہی میڈیا کی جانب سے چپیڑیں پڑ رہی ہیں، عالمی میڈیا کی جانب سے چپیڑیں پڑ رہی ہیں. کیونکہ بھارت نہ صرف فیک خبروں کا پروپیگنڈا کرتے ہوئے بے نقاب ہوا بلکہ وہ ان مذاکرات کو ناکام بنانے کے لیے بھی بے نقاب ہوا. آئیے عوام سے جانتے ہیں بھارت کے حوالے سے بھی تاثرات اور اپنے اس سبز حلالی پرچم کے حوالے سے بھی تاثرات. ہمارے ساتھ رہیے گا. بھارت اس وقت چیخیں مار رہا ہے. وہ بھارت ہمارے پاس کچھ چیز نہیں ہے. بھارت ہمارے لیے کوئی چیز ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. ہم جی بالکل، اللہ پاک نے عزت دی ہے جی، ویلیو اس کی بڑی ہے الحمدللہ. یہ سارا کریڈٹ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کو جاتا ہے. زبردست. تو ہم سارا ممالک جو ہے نا اس بات پہ بڑے افسردہ ہیں. اب جس ملک میں ہم یہ پاسپورٹ لے کے جائیں گے وہ دیکھتے ہی کہے گا ہاں یہ تو وہی ملک ہے جس نے عالمی جنگ رکوائی ہے، جس نے اسرائیل اور ایران اور امریکہ میں مذاکرات کرا دی ہیں. کیا پیغام دینا چاہیں گے موجودہ قیادت کو، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو، جو یہ تمام تر کاوشیں کر رہے ہیں؟ ایسے ہی ہے، ویسے تو دیکھیں 100 اختلافات ہوتے ہیں پاکستان کے اندر پارٹیز کے، لیکن یہ جو سا ابھی انہوں نے اقدام کیا ہے یہ بہت اچھا اقدام ہے. چیز بولی کہ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن پاکستان کے نام پہ ہم اس اختلاف کو بھول جائیں گے، اس اختلاف کو پسے پش ڈال کے ہم ان کے ساتھ صفحے اول میں کھڑے ہوں گے. وہ ایک شعر بھی ہے کہ ہم جیسے بزدل بھی تمہیں صفحے اول میں ملیں گے. تو یہی بات ہے کہ پاکستان کا نوجوان جو ہے وہ بول رہا ہے اور پاکستان کا نوجوان چاہتا ہے کہ پاکستان میں مزید ترقی ہو اور پاکستان آگے بڑھے. السلام علیکم جی ناظرین اکرام، اس وقت میرے ہاتھ میں جو پاسپورٹ ہے وہ کسی عام ملک کا پاسپورٹ نہیں ہے. یہ وہ ملک ہے جو امن کا گہوارہ بن چکا ہے. یہ وہ ملک ہے جہاں پر دنیا کے فیصلے ہوتے ہیں. یہ وہ ملک ہے جہاں پر دنیا کی سپر پاور اپنے گھٹنے ٹیک کر آ رہی ہے کہ ہمارے امن مذاکرات کروائے جائیں. جی ہاں، آل آئیز آن اسلام آباد کا جو ٹائٹل ہے وہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ لکھے جانے والے ٹائٹلز میں ایک نمبر پر آتا ہے. آل آئیز آن اسلام آباد کا جو ہیش ٹیگ ہے وہ ٹرینڈنگ پہ جانے والا ہیش ٹیگ ہے. تمام تر نظریں اس وقت اسلام آباد میں ہیں. تمام تر جو میڈیا کی ریڈ لائٹ ہے یا سپوٹ لائٹ ہے وہ اسلام آباد کیپٹل پہ پڑ رہی ہے. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں پاکستان کی. الحمدللہ پاکستان کو جو اللہ رب العزت نے عزت بخشی ہے وہ ناقابل بیاں ہے، بیان نہیں کی جا سکتی. کہ وہی پاسپورٹ ہے ناظرین اکرام جو ہم دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے انفارچونیٹلی، لیکن اب اس پاسپورٹ کو دیکھ کے جو خوشی ہوتی ہے، اس پاسپورٹ کو دیکھ کے جو تسکین ملتی ہے، اس کی ویلیو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی. اب اس پاسپورٹ کو دیکھ کے دنیا کہتی ہوگی کہ یہ وہی پاسپورٹ ہے جس نے تیسری عالمی جنگ کو رکوانے میں کوشش کی. یہ وہی پاسپورٹ ہے جس نے ایک پورے ملک کو تباہ ہونے سے بچایا. یہ وہی پاسپورٹ ہے جس نے پوری ایک تہذیب کو ختم ہونے سے بچایا. آئیے پاکستانیوں سے جانتے ہیں ان کے تاثرات. میرے تاثرات تو آپ نے جان ہی لیے. آئیے پاکستانیوں سے ان کے تاثرات جانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں. اور اسپیشلی جو بھارت ہے وہ اس وقت چیخیں مار رہا ہے. اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کون سی دیوار میں جا کے ٹکر ماروں، کہاں پر جا کر اپنا سر کھولوں. کیونکہ بھارت کو اس ٹائم جو چپیڑیں پڑ رہی ہیں ان کے اپنے ہی میڈیا کی جانب سے چپیڑیں پڑ رہی ہیں، عالمی میڈیا کی جانب سے چپیڑیں پڑ رہی ہیں. کیونکہ بھارت نہ صرف فیک خبروں کا پروپیگنڈا کرتے ہوئے بے نقاب ہوا بلکہ وہ ان مذاکرات کو ناکام بنانے کے لیے بھی بے نقاب ہوا. آئیے عوام سے جانتے ہیں بھارت کے حوالے سے بھی تاثرات اور اپنے اس سبز حلالی پرچم کے حوالے سے بھی تاثرات. ہمارے ساتھ رہیے. الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک کا شکر ہے. سر، دنیا کے فیصلے اسلام آباد میں ہونے جا رہے ہیں. امریکہ جو کہ سپر پاور کہلواتا ہے اپنے آپ کو، اس کا فیصلہ پاکستان اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے. سمجھتے ہیں کہ یہ جو سبز حلالی پرچم ہے، سبز پاسپورٹ ہے، اس کی ویلیو دنیا بھر میں بڑھ گئی ہے.
जी बिल्कुल, अल्लाह पाक ने इज्जत दी है जी, वैल्यू इसकी बड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा क्रेडिट हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाता है। जबरदस्त, तो हमसाया ममालिक जो है ना इस बात पे बड़े अफसरदा हैं बिल्कुल। और वो कह बिल्कुल, रहे हैं हमारा हमसाया जो भारत है वो चीखें मार रहा है, आपको सुनाई दे रही होंगी यकीनी तौर जी पे। बिल्कुल, सोशल मीडिया के हम जो है ना डेली बेसिस पे देख रहे हैं मामला, तो चीखें आ रही हैं, बल्कि आसमान तक जा रही हैं। बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है जी, बिल्कुल। दुश्मन को जो है ना दुश्मन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? दुश्मन अभी तक ये प्रोपोगंडा करने में शामिल था कि ये मुज़ाकरात नाकाम होंगे या मुज़ाकरात शुरू ही नहीं होंगे। क्या पैगाम देना चाहेंगे उस दुश्मन को? मोदी को यही कहेंगे कि मोदी जी यहाँ पे अगर दुनिया चल के आ रही है ना, ऐसे नहीं आ रही, कोई मामलात हैं तो आ रही है। किसी के डेरे पे कोई अगर चल के आता है ना तो वैसे उठ के नहीं आ जाता, बिल्कुल अगले में दम होता है। इस टाइम पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए एक चौधरी बना हुआ है। बिल्कुल। दुनिया के फैसले अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद हो रहे हैं। आपके आपकी अपनी पटवारी लैंग्वेज है, जुबान जो है वो? सर जी बेसिकली हम पंजाबी हैं ठीक है, और हमारी पटवारी लैंग्वेज नहीं है, हम पंजाब से तल्लक रखने वाले ठीक है। यही पंजाबी जुबान में आपने मोदी को जो भी आपने उर्दू में बोला है ना, पंजाबी जुबान में ठीठ पंजाबी में जरा उन्हें पता लगे कि किदे नाल वास्ता पे है। मोदी को ललकार जो है ना, मोदी पंजाबी लोगों से पंगा ना लेना। ना पंजाबी में बोलना है, नहीं सर, ना उर्दू में नहीं, पंजाबी च बोलो तो उन्हें पता लगे कि किदे नाल गाल कर रहे हो। तुसी माशाल्लाह मुछां भी रखियां ने, थोड़ा जिहा वट दिओ ते मैं कहना ओदे पेट च वट पै जाणगे। मोदी को पंजाबी च बोलना जे। मोदी हमारी जो कौम है ना, फिर पंजाबी जो है ना, असल में बेसिकली हमें 14 साल जो है ना हम सरकारी जॉब कर रहे हैं, तो हम पंजाबी बोलता नहीं, उर्दू में बात करता है। सही है, सही है। लेकिन पंजाबी में उसको यही कहेंगे फेंक के रख देंगे। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। नाज़रीन इकराम, ये जो पासपोर्ट है ये इसकी वैल्यू आपके सामने बढ़ रही है। मजीद भी जो अवाम है उससे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, दुनिया के फैसले इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं। ऑल आइज ऑन इस्लामाबाद का जो टाइटल है वो इस वक्त ट्रेंडिंग पे है। समझते हैं कि ये जो हमारा पासपोर्ट है इसकी वैल्यू दुनिया भर में बढ़ गई है। जी जी, बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि आज एक सुपर पावर जो वो हमारे मुल्क में आए और हम उनके फैसले करें, हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात और एजाज़ की बात है हमारे लिए। हमारा जो हमसाया मुल्क है जिसको हम दुश्मन भी कहते हैं, अज़लों का दुश्मन जिसको कहा जाता है, वो बड़ा प्रोपोगंडा करने में शामिल है और बड़ा कोशिश कर रहा है कि किसी तरह इसमें नाकामी हो सके या कोई भी इस टाइप का प्रोपोगंडा हो सके। क्या पैगाम देना चाहेंगे उसको? ये इनकी शुरू ला से यही सोच रही है और एक कम सोच के मालिक हैं ये। वो क्या हमारा बिगाड़ सकते, क्या कर लिया उन्होंने हमारा? अभी पिछले साल एक जंग भी हुई थी तो उसमें हमने उनको तुन के रख दिया है। तो उनके रख दिए। आप भी मुझे पंजाबी लग रहे हैं। जी मैं है पंजाबी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाबी च अगर मोदी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਪੈਗਾਮ ਜਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੱਲੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। यार पैगाम साढ़ा यही आ कि मोदी दी ये सोच आ ਹਾਂ कि पाकिस्तान नाल मैं जो करांगा और ये बर्दाश्त करनगे। ਹਾਂ और शुक्र अलहमदुल्ला असी इस हालात चो गुजर रहे हैं कि हुण असी बहुत टफ किस्म दे ਹਾਂ ये मोदी दी भुल आ। ਹੂੰ जे अगर उन्हें पहला राफेल जिस तरह सट्टे सी ना, ਹਾਂ इस तरह मोदी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂ। ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ मोदी दी ਦਿਆਂਗੇ। भुल आ। ਭੁੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। इस बारी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁੰਨ के रख देंगे, ऐसी दी तैसी ਤੁਹਾਡੀ। मजीद भी जो अवाम है उससे बातचीत करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। सर, दुनिया का जो सुपर पावर है अमेरिका, वो इस वक्त पाकिस्तान में आया हुआ है कि अमन मुज़ाकरात हो सकें। क्या समझते हैं कि जो ग्रीन पासपोर्ट है इसकी वैल्यू बढ़ेगी? जी जी बिल्कुल, हमें तो बल्कि इस चीज़ पर फ़ख्र होना चाहिए। दुनिया की जो सुपर पावर अमेरिका है वो हमारे पाकिस्तान कंट्री में आई है कि भी हमारे मुज़ाकरात कराए जाएं। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। जैसे कि कई लोग बाहर जाते थे पाकिस्तान, ठीक है, मतलब अभी उनकी वैल्यू बढ़ रही है। लोग यही बोलेंगे कि भाई पाकिस्तान का ही पासपोर्ट है, ये वही कंट्री है, उस कंट्री का पासपोर्ट है जिसमें दुनिया की सुपर पावर गई थी अपने मुज़ाकरात करवाने। ये बहुत फ़ख्र की बात है। बेहतरीन बेहतरीन। नाज़रीन इकराम, ये नौजवानों का काम है। नौजवान बोल रहे हैं और दिल से बोल रहे हैं। ख्वाह जिस मर्जी पार्टी के सपोर्टर हों, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आएगी तो वो दिल से पाकिस्तान का नारा लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप भी यही समझते हैं कि इसकी कदर बढ़ गई है? बिल्कुल ऐसे ही है जी। क्या पैगाम देना चाहेंगे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को, मौजूदा हुकूमत को, कि कैसा काम कर रही है वो? हमारा सलूट है जी आसिम मुनीर साहब को। हाँ, डिप्लोमेटिक तरीके से बेहतरीन चल रहा है पाकिस्तान। बिल्कुल ज़बरदस्त चल रहा है। बेहतरीन। सर, दुनिया का सुपर पावर जिसको अमेरिका कहा जाता है, पाकिस्तान में आया हुआ है अमन मुज़ाकरात के लिए। समझते हैं कि पाकिस्तान की कोई वैल्यू बढ़ रही है अब? बेशक वैल्यू बढ़ रही है। ये इस पासपोर्ट को देख के कुछ फ़ख्र महसूस हो रहा है? बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है। अब तो ये पासपोर्ट की वैल्यू और बढ़ गई है। अब जिस मुल्क में हम ये पासपोर्ट लेके जाएंगे
وہ دیکھتے ہی کہے گا ہاں یہ تو وہی ملک ہے جس نے عالمی جنگ رکوائی ہے، جس نے اسرائیل اور ایران اور امریکہ میں مذاکرات کرا دی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا وائس پریزیڈنٹ ٹھیک ہے JD وینس صاحب پاکستان آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. باز سراغچی صاحب آئے ہوئے ہیں. جبکہ کل تک لوگ کہہ رہے تھے کہ جو امریکہ کا جو ایران کا ہے وزیر خارجہ وہ پاکستان نہیں آئے گا کیونکہ وہ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. لوگ تو کہہ رہے تھے کہ انڈیا جائے گا مذاکرات کرنے کے لیے، لیکن وہ بات نہیں ہوئی. لیکن بھارت نے یہ پورا پروپیگنڈا ایک رچایا کہ جی مذاکرات نہیں ہوں گے. کیا پیغام دینا چاہیں گے بھارت کو؟ بھارت تو ہمیشہ سے یہ کہہ رہا ہے، ہمیشہ سے پروپیگنڈا کرتا ہے اور ہمیشہ اس کے پروپیگنڈے ناکام ہوتے ہیں. ان کے پروپیگنڈا کرنے والے وہ کون ہیں جنہوں نے لاہور میں پورٹ بنا دیا تھا. ٹھیک ہے. جہاں پہ وہاں پہ سمندر تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے. ان کے پروپیگنڈا کرنے والے ایسے ہی ہیں، وہ شروع سے ایسے ہی کرتے ہیں. انہوں نے اپنی عوام کو نا پیچھے لگا کے رکھا ہوا ہے. ان کی عوام اپنے میڈیا کے باہر کچھ دیکھتی ہی نہیں ہے. بالکل. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور موجودہ حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ڈپلومیٹک طریقے سے کتنا اچھا لے کے چل رہے ہیں پاکستان کو؟ بہت بہترین ڈپلومیسی ہے. ٹھیک ہے. ایون میں خود جو ہے شہباز شریف صاحب کی سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ کام کر رہا ہوں، تو بہت بہترین ڈپلومیسی ہے. ٹھیک ہے. فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں بہت بہترین کام کر رہے ہیں، ان کی سنی جا رہی ہے. ایون ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ میرے فیوریٹ ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں پاکستان کی کامیابی سے مطلب ہے، چاہے وہ عمران خان کرے، چاہے وہ شہباز شریف کرے، کوئی بھی کرے، ہمیں پاکستان کی کامیابی سے مطلب ہے. ناظرین اکرام، یہ چیز ایک دیکھنے والی ہے کہ یہ نوجوان ہے اور اس نوجوان نے خود یہ بات کہی کہ ہمیں پاکستان سے مطلب ہے، پاکستان کی کامیابی ہماری کامیابی ہے، خواہ وہ عمران خان کے ہاتھ سے ہو یا کسی اور جماعت کے ہاتھ سے ہو. ہمیں جماعتی سیاست کے اوپر نہیں دیکھنا، ہمیں پاکستان کے اوپر دیکھنا ہے. اور یہ زبردست بات کہی انہوں نے کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. مزید بھی لوگ جو ہیں ان سے بات کرتے ہیں. آج سے پہلے آپ نے اتنی ویلیو دیکھی ہے کہ امریکی نائب صدر پاکستان آیا ہو، جو کہ ایک سپر پاور کا نائب صدر ہے، وہ پاکستان آیا ہو کہ ہمارے امن مذاکرات کروائے جائیں؟ جی بیٹا، اللہ پاک شہباز شریف اور جنرل صاحب ہمارا اس کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور کابینہ کو سلامت رکھے، ہماری پاکستان کو سلامت رکھے. آمین. ان لوگوں نے بڑی اچھی پالیسی سے دنیا تباہ ہو رہی ہے، ادھر لا کر اللہ پاک نے ہمارے ان کو پہنچایا ہے. تو امریکہ کا حق بنتا ہے بات چیت کر کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے. اور ہم اپیل کرتے ہیں اپنے ایران کے ساتھیوں سے بھی، بھائیوں سے بھی، کہ وہ صبر کا مظاہرہ کرے اور امن کا مظاہرہ کرے تاکہ پوری قوم سکھی سانس لے گی عالمی دنیا میں. ورنہ غریب عوام کے لیے بڑی مشکلات ہے، پوری دنیا کے لیے سب سے پہلے مشکلات ہے امریکہ، سارا یورپ ممالک کو. انشاءاللہ ہم پاکستانی تھوڑا سی بھی کھا کے ہم زندہ ہے، یہ ہم قوم زندہ قوموں سے ہے، انشاءاللہ پیچھے نہیں ہے. ہماری یہ قوم ساری افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، 24 کروڑ عوام اور یہ پوری فوج ہے. بالکل. کوئی ملک ہمارے نیلی آنکھ سے ہمیں نہیں دے سکتا، لیکن انشاءاللہ ہماری عوام اتنی تکڑی ہے. وہ سلام پاکستان زندہ باد. الحمدللہ الحمدللہ. آپ مجھے بتائیے گا کہ اس سے پہلے آپ نے آج سے پہلے کبھی یہ دیکھا ہے کہ اتنی عزت ملی ہو کہ امریکہ خود پایا ہو؟ نہیں. اس سے پہلے کبھی ایسے امریکہ اور باہر کا آدمی ہمارے پاس اس طرح سلنڈر کبھی ہو کر نہیں آتا تھا. یہ ہماری گورنمنٹ کی بڑی اچھی پالیسی کی، بڑی اچھی، اس سے یہ سب اللہ پاک نے لا کر ہمارے پاکستان میں آ کر کھڑے ہو گئے. اور انشاءاللہ یہ فیصلہ ہو جائے گا. اللہ جسے چاہے اسے عزت دے، جسے چاہے جتنی عزت دے. بھارت اس وقت چیخیں مار رہا ہے. وہ بھارت ہمارے پاس کچھ چیز نہیں ہے. بھارت ہمارے لیے کوئی چیز ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، کچھ سمجھتے نہیں ہے. ہماری کوئی چیز میں انشاءاللہ آگے آ ہی نہیں سکتی ہے. اس کو پتہ ہے کہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام سے بڑا فوج ہے. یہ بالکل. ہر آدمی بھارت ہے ہمارے لیے، ہمارے نزدیک اس کو ہم سمجھتے بھی نہیں. نہیں. زبردست. مودی کو کیا کہنا چاہیں گے؟ مودی بڑا غلط آدمی ہے، تھرڈ کلاس آدمی. اس اپنا قوم کو بھی تباہ کر رہا ہے، دوسری قوموں کو بھی وہ ڈسٹرب کر رہا ہے. وہ ایک فسادی آدمی ہے، تھرڈ کلاس آدمی ہے. ورنہ ایک ملک کا بادشاہ کا ایسا کام نہیں ہو رہا. ہمارا پڑوس میں ہے انڈیا، وہ بھی شکر اللہ، عوام بھی ہمارے بھائی ہے. یہ ہم نہیں کہتے ان کو نقصان پہنچے، وہ پر غریب عوام ہے، وہ بھی عوام ہے، اس کو بھی سکہ سانس لینا چاہیے. اور دوسرے ملکوں کو بھی یہ جاسوس آدمی ہے، یہ جاسوسی کر رہے ہیں ملکوں میں آ کر، تباہی بچار. پہلے اپنا انڈیا کو تباہی، ہمیں کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. عاصم منیر صاحب جو جنرل ہیں اس وقت، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے پاکستان کو؟ پیغام دوں گا آپ سے، منیر صاحب ایک اچھا مسلمان افسر اللہ پاک نے ہمیں دیا، جنرل بنایا.
اور حافظ قرآن ہے. انشاءاللہ جو بھی دیکھو انڈیا کو 15-20 سیکنڈ میں فتح کر کے اس نے شیر کے بچے نے صبح نماز پڑھ کے نکل گیا اپنا تیاروں لے کر, انڈیا کو سبق سکھا کر واپس آ گیا کہ وہ آئندہ اس کا باپ بھی ہمارے ساتھ بول نہیں سکتا ہے. بہت قابل جنرل صاحب ہے, اس کو سلامت رکھے اللہ پاک. بہت شکریہ. امریکہ پاکستان میں آئی ہوئی ہے اور کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ویلیو بڑھ رہی ہے اس سے؟ یہ جو سبز پاسپورٹ ہے اس کی ویلیو بڑھے گی؟ جی سر, کیوں نہیں پڑے گی. سب سے پہلے تو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ سپر پاور آیا ہے پاکستان میں. تو ہم خود نہیں پسند کرتے تھے اس کو, گرین پاسپورٹ کو دیکھ کے یہی تھے کہ یار کسی طریقے سے کوئی باہر کا چکر لگ جائے, کسی طریقے سے کوئی اور پاسپورٹ مل جائے. لیکن اب یہ چیزیں دیکھیں کہ سپر پاور آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں فخر محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان میں اتنی عزت مل رہی ہے, اتنی عزت مل رہی ہے پاکستان کو, تو آف کورس اب کیوں نہیں. زبردست. ناظرین اکرام, یہ نوجوانوں کی آواز ہے, یہ کسی پارٹی کے حوالے سے بات چیت نہیں کر رہے, یہ پاکستان کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں اور اپنے دل سے بات چیت کر رہے ہیں کہ پاکستانی ایز اے پاکستانی میں بڑا فخر ہے اس چیز کے اوپر. خواہ وہ کوئی بھی جماعت ہو, لیکن ہمیں پاکستان سے مطلب ہے, پاکستان سے پیار ہے, پاکستان کے لیے ہمیں سب کچھ جو ہے نا وہ مل رہا ہے. کیا پیغام دینا چاہیں گے موجودہ قیادت کو, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو, جو یہ تمام تر کاوشیں کر رہے ہیں؟ ایسے ہی ہے, ویسے تو دیکھیں 100 اختلافات ہوتے ہیں پاکستان کے اندر پارٹیز کے, لیکن یہ جو سا ابھی انہوں نے اقدام کیا ہے یہ بہت اچھا اقدام ہے. ٹھیک ہے, ہمارے آرمی چیف نے بھی, اور اس کے علاوہ ابھی یہ آج کی جو سی قیادت ہے ہماری, بڑا اچھا کام کیا انہوں نے. یہ جو سا انہوں نے ایک اقدام اٹھایا بہت اچھا اقدام تھا. زبردست. یہ بھی انہوں نے بڑی اچھی چیز بولی کہ اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن پاکستان کے نام پہ ہم اس اختلاف کو بھول جائیں گے, اس اختلاف کو پسے پش ڈال کے ہم ان کے ساتھ صف اول میں کھڑے ہوں گے. وہ ایک شعر بھی ہے کہ ہم جیسے بزدل بھی تمہیں صف اول میں ملیں گے. تو یہی بات ہے کہ پاکستان کا نوجوان جو ہے وہ بول رہا ہے, اور پاکستان کا نوجوان چاہتا ہے کہ پاکستان میں مزید ترقی ہو اور پاکستان آگے بڑھے. تو یہ تمام تر آج پروگرام جو ہے وہ ہمارا نوجوانوں کے لیے اسپیشل تھا کہ ہم نوجوانوں سے پوچھ سکیں, نوجوانوں کی رائے لے سکیں اور نوجوانوں کی آواز آپ تک پہنچا سکیں. اپنا فیڈ بیک بھی کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا. اللہ حامی و ناصر.